امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں آئے. کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس کے زبان کے اوپر آپ کا نام نہ بیان کیا گیا. ہر کسی نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے وقت میں آپ کا نام لیا، آپ کا تذکرہ کیا. حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے. آپ کے جانے کے بعد میرے محبوب کے دنیا میں آنے کا وقت ہو گیا. اور ایسے لمحات کے اندر آئے جب چاروں طرف کفر چھایا ہوا تھا، جب چاروں طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی، جب چاروں طرف کفر کا اندھیرا چھایا ہوا تھا. انسانیت کو جینے کا مزہ کوئی نہیں آ رہا. عرب کی دھرتی کے اوپر حکمران بننے کے لیے تیاری کوئی نہیں، وہاں کی حکومت سنبھالنے کے لیے تیاری کوئی نہیں. جو جتنا طاقتور ہے اسی کی تلوار چلا کرتی تھی. کبھی غریبوں کا پیار نہیں کیا گیا، کبھی غریبوں کو دلاسا نہیں دیا گیا. ماں کا ادب ختم ہو گیا، باپ کا احترام ختم ہو گیا. بیٹیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کیا جا رہا ہے. جب حالات اتنے بدل گئے، جب آسمان رونے لگ گیا، زمین تڑپنے لگ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آسمان تو بھی ذرا سنبھل کر رہنا، اے زمین ذرا تو بھی سنبھل کر رہنا. اب کائنات کے اندر میں اسے بھیجنے والا ہوں جس کے لیے میں اللہ نے یہ سارا نظام چلایا تھا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں. آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور جیسے میرے محبوب کا ذکر تورات کے اندر کیا گیا، زبور کے اندر کیا گیا، انجیل کے اندر کیا گیا، اسی طریقے کے ساتھ آپ کے والد کا بھی تذکرہ کیا گیا، آپ کی والدہ کا بھی تذکرہ کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہے، نام ان کا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ میرے محبوب کا ابا بننے والا ہے، یہ میرے محبوب کا والد بننے والا ہے. وہ بھی کتنے مقدروں والا، کتنے نصیبوں والا تھا جس کی پیشانی کے اندر میرے محبوب کا نور نبوت چمک رہا تھا. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے باپ نے میرا دامن پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگے بیٹا فلانی گلی کے اندر، فلانی شہر کے اندر جانا ہے، کوئی کام ہے. مکہ کی گلیوں کے اندر سے نکل کر جا رہے ہیں. فرمایا راستے کے اندر چلتے چلتے ایک جگہ پر ٹھہر گئے. ایک عورت نے آپ کا راستہ روک لیا. فاطمہ اس عورت کا نام بتایا گیا. فرمایا اس عورت نے آپ کا دامن پکڑ لیا. حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے اندر شرم موجود ہے، حیا موجود ہے. بے حیائی تو آپ کے قریب سے بھی نہیں گزری. حضرت عبداللہ نے عورت کی طرف نگاہیں اٹھائی ہے، فوراً نظروں کو جھکا لیا. فرمایا عورت ذات میں کلام کرنا پسند نہیں کرتا، میں تیرے سوالوں کا جواب دینا پسند نہیں کرتا. وہ میرا باپ موجود ہے، ان سے جا کر کلام کر، ان سے جا کر پوچھ لے. عورت کہتی عبداللہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، اتنی سی بات ہے، میں چاہتی ہوں تیرے ساتھ میرا نکاح ہو جائے. اس زمانے کے اندر پیغام دیا جاتا تھا، اس زمانے کے اندر نکاح کے لیے آمادہ کیا جاتا تھا. کوئی زنا کرنے کو تیاری کوئی نہیں. حضرت عبداللہ نے دامن چھٹا لیا. فرمایا نہیں نہیں، یہ میرا باپ دنیا کے اندر موجود ہے. جب تک باپ موجود ہے یہ رشتہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا میرے باپ کو زیادہ معلوم ہے. یہ فیصلہ میرا ابا جان کرے گا. آپ نے دامن چھڑایا، دامن چھڑا کر چلے گئے. فرمایا اگلی گلی کے اندر، محلے کے اندر چلے گئے. وہاں جانے کے بعد نکاح ہو گیا. آپ کی شادی طے کر دی گئی، آپ کی شادی ہو گئی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضرت آمنہ میرے نکاح کے اندر آ گئی. پھر چند مہینے گزرنے کے بعد میں اسی جگہ سے گزرنے لگا. میرے اللہ کی شان ہے، جب اسی جگہ سے گزرنے لگا اسی عورت نے میرا راستہ روک لیا اور کہنے لگی عبداللہ تجھے معلوم ہے چند مہینے پہلے اسی گلی کے اندر سے گزر کر گیا، میں نے تیرا دامن پکڑا، تو نے
عبداللہ میں یہ چاہتی تھی تیری بیوی بن جاؤں، آخری نبی میرے پیٹ کے اندر سے دنیا میں آئے، لیکن عبداللہ آج جب تو واپس لوٹ کر آیا تیری پیشانی کے اندر وہ نور نہیں چمک رہا، مجھے بتا وہ نور کہاں چلا گیا؟ یا مجھے لگ رہا ہے شاید کسی عورت کے ساتھ تیرا نکاح ہو گیا۔ آج پاکی ناپاکی کی نہیں پتہ ہے، غسل کے فرائض کتنے، وضو کے فرائض کتنے، واجبات کتنے، نماز کے فرائض کتنے، پتہ ہی نہیں۔ اس زمانے کی عورتیں بھی معلومات رکھتی تھی، پڑھتی تھی۔ اس نے کہا یاد ہے تمہیں میں نے اسی گلی میں تیرا دامن پکڑا تو چھڑا کر چلا گیا تھا، تو نے جواب نہیں دیا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے معلوم ہے اسی بازار کے اندر تو نے میرا دامن پکڑا، شادی کی بات بھی کی لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس عورت نے کہا عبداللہ اس وقت تیری پیشانی کے اندر نور نبوت چمک رہا تھا اور میں نے آسمانی کتابیں پڑھی ہوئی ہے، میری نبی کی آمد سے پہلے 3 کتابوں کا نزول ہو چکا، زبور دنیا کے اندر آئی، انجیل دنیا کے اندر آئی، تورات دنیا کے اندر آئی، فرمایا ان تینوں کتابوں کے اندر میرے نبی کا ذکر موجود تھا، ان تینوں کتابوں کے اندر اس نبی کے ابا کا نام بھی موجود تھا۔ فرمایا عبداللہ میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو گئی تیرے ساتھ میرا نکاح ہو جائے گا، آخری نبی کی اماں بننے کا موقع مجھے مل جائے گا، لیکن عبداللہ اب تیرا نکاح ہو گیا، مجھے لگتا ہے شاید وہ نور نبوت کہیں اور منتقل ہو گیا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند مہینے گزر گئے آپ کی شادی کو، ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لے آئے اور انہوں نے آ کر حضرت عبداللہ کو بلا لیا، فرمایا عبداللہ تمہیں معلوم ہے میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، میں کمانے کے قریب کوئی نہ رہا، اب کوئی کام کاج مجھ سے نہیں ہوتا۔ عبداللہ گھر کے اندر فقر آ گیا، گھر کے اندر غریبی آ گئی، گھر کے اندر ہمارے اتنی کمزوری آ گئی۔ عبداللہ ایک قافلہ تیار ہو رہا ہے جو مکہ سے جائے گا، مدینہ کی طرف جائے گا، ملک شام کی طرف جائے گا، عبداللہ ان کے ساتھ چلے جانا، اپنا کچھ سامان اکٹھا کر لے، اپنا کچھ سامان تیار کر لے، کچھ سامان خرید لے، یہاں سے لے کر جائے گا ملک شام میں جا کر بیچ دینا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا ابا جان آپ کا حکم ہے، میری آنکھوں کے اوپر ہے، میرے سر کے اوپر ہے، میں آپ کا حکم کبھی نہیں ٹالوں گا۔ حضرت عبداللہ تیار ہو گئے، آپ گھر سے نکلنے لگے، حضرت آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور وہ تڑپنے لگ گئی۔ فرمایا عبداللہ کتنے دنوں کے بعد لوٹ کر آؤ گے، کتنے دنوں کے بعد واپس آؤ گے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا آمنہ پریشان نہ ہونا، گھبرانا کوئی نہیں، میں جلدی لوٹ کر آؤں گا، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ ادھر آسمانوں پر مشیت بول رہی ہے، نہ تو آمنہ کو پتا اگلے لمحے میں کیا بننے والا، نہ عبداللہ کو پتا اگلے لمحے میں کیا بننے والا۔ یہ تو دونوں کہہ رہے جلدی واپس آ جانا، وہ کہہ رہے میں جلدی واپس آؤں گا، لیکن فیصلہ ہو چکا ہے، قدرت نے فیصلہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا آمینہ جب لوٹ کر آؤں گا، ہمارا جو مہمان دنیا کے اندر آ رہا ہے، ہماری جو اولاد دنیا کے اندر آ رہی ہے، اس کے لیے کھلونے خرید کر لاؤں گا، اس کی ضرورت کا سامان لے کر آؤں گا، اس کے لیے کپڑے لے کر آؤں گا۔ آمینہ پریشان نہ ہونا، ہمارے گھر کے اندر خوشحالی آ جائے گی، ہمارے گھر کے اندر سے غربت چلی جائے گی۔ صرف چند مہینوں کی بات ہے، حضرت آمینہ نے بڑی خوشی کے ساتھ ان کو تیار کیا، ان کے لیے کھانا بنایا گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے، وہ قافلہ جو مکہ کے اندر سے نکلنے والا تھا جب وہ تیار ہو گیا، وہ مکہ سے باہر نکلنے لگا، ادھر سائرن بجا دیا گیا، ہارن بجا دیا گیا، لوگوں کو اطلاع کر دی گئی
جس سے پیار بھری باتیں کریں گے. حضرت عبداللہ چلے گئے. فرمایا راستے کے اندر چلتے چلاتے جس جگہ پر حضرت عبداللہ ٹھہرے آسمان کا بادل بھی ان کے سر کے اوپر سایہ کرتا ہے. جو میرے نبی کا والد بننے والا ہے اس کی بھی شان اتنی اونچی ہے, جہاں پر وہ چل رہا ہے بادل بھی سایہ کر رہا ہے, اس کے اوپر دھوپ کوئی نہیں پڑ رہی. حضرت عبداللہ چلتے رہے, ادھر مدینہ منورہ کے قریب آ گئے. جسم کے اوپر بخار آ گیا, جسم کے اندر کمزوری آ گئی, چلنے کی ہمت طاقت کوئی نہ رہی. زمین کے اوپر لیٹ گئے. قافلے والوں نے بڑا اٹھانا چاہا لیکن بخار انتہا سے زیادہ تیز ہو گیا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اسی جگہ پر ہے. ادھر ندیان والوں کو پتہ چل گیا, آپ کے سسرال والوں کو پتہ چل گیا, وہ بھی قریب آ گئے. انہوں نے حضرت عبداللہ کو اٹھا لیا, لے کر اپنے گھر کے اندر چلے گئے. چند دنوں کے بعد بیمار تھے, فوت ہو گئے, دنیا کے اندر سے انتقال کر کے چلے گئے. لوگوں نے آپ کی میت کو غسل دیا, آپ کو کفن پہنایا, آپ کو قبر مبارک کے اندر اتار دیا گیا. یہ قافلہ ملک شام میں چلا گیا, تجارت کرتا رہا, اپنا مال بیچتا رہا, اپنا مال خریدتا رہا, نفع بناتا رہا. فرمایا جب ان کا وقت پورا ہو گیا, یہ قافلہ جب واپس مکے کے اندر جانے لگا, ان کے اندر جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہنے لگے اے لوگوں ہمیں یہ تو بتاؤ جب تم مکہ کے اندر جاؤ گے حضرت عبد المطلب کے ساتھ تمہاری ملاقات ہوگی, وہ تم سے آ کر پوچھے گا میرے بیٹے کے بارے میں بتاؤ, اسے کہاں چھوڑ کر آ گئے ہو, تم تو اسے ساتھ لے کر گئے تھے. جب قافلے والوں نے یہ مشورہ کیا, ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. جوان بیٹا تھا, کڑیل تھا, ہمت والا تھا, طاقتور تھا, خوبصورت تھا, اس کی جدائی پر ہر آنکھ اشک بہار تھی. فرمایا کیا جواب دیں گے, لیکن لوگوں کے پاس کوئی جواب نہ بن سکا. جوان کی موت صرف ماں باپ کو نہیں رلاتی, صرف بھائیوں کو نہیں رلاتی, صرف بیٹوں کو نہیں رلاتی. یہ تمہارے قریب ہے کوٹ راتا کی شرنتی پنڈی, تم نے وہاں جا کر دیکھا ہوگا. میں وہاں پر شریک بھی ہوا, میں نے ان نوجوانوں کا جنازہ بھی دیکھا جن کو صرف 30 روپے کے تنازے کے اوپر مار دیا گیا, جنہیں قتل کر دیا گیا, بلے کے ساتھ ان کو مارا گیا. میں نے اس گاؤں کے اندر جا کر دیکھا, ہر آنکھ اشک بہار ہے, ہر سفید داڑھی والا اشک بہار ہے, ہر کسی کی آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہا ہے. اور کیوں نہ روتے, ایک ہی گھر کے اندر سے 2 جوانوں کا جنازہ اٹھ گیا. ماں پاگل ہو گئی, بھائی بھی پاگل ہو گیا, ہمارے جوان بھائی دنیا سے چلے گئے. ماں کہہ رہی ہے میرا بیٹا لا کر کوئی مجھے دے دے, یہ تو وہ تھے, مجھے پتا وہ دنیا کے اندر سے گیا جس کا میرا محبوب بیٹا بن کر آ رہا ہے, وہ دنیا کے اندر سے گیا جس کی وجہ سے میرا محبوب دنیا میں آ رہا ہے. میرے محبوب کا والد دنیا سے گیا, اس کی جدائی پر آسمان بھی رویا ہوگا, زمین بھی روئی ہوگی. قافلے والے لوگ جب مکہ کے اندر آئے, سائرن بجا دیا گیا, ہارن بجا دیا گیا, تو پورے مکہ کے اندر سے لوگ نکلے, اپنے اپنے چاہنے والوں کو لینے کے لیے نکل گئے. کسی کا بھائی اپنے بھائی کو لینے کے لیے چلا گیا, کسی کا بیٹا لینے کے لیے چلا گیا, کسی کی بہن رخصت ہو گئی ہے, لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے گھر کے اندر سے کوئی نہ آیا. فرمایا شام کا وقت ہو گیا, قافلے کا ایک ایک بندہ اپنے گھر میں چلا گیا, حضرت عبداللہ گھر کے اندر نہ آئے. جب شام ڈھلنے لگی ہے, حضرت آمنہ پریشان ہو گئی, آنکھوں کے اندر آنسو تیرنے لگ گیا, گھبراہٹ نے گھیر لیا, دل گھبرانے لگ گیا. جب بیوی پیار کرنے والی ہو, جب بیوی محبت کرنے والی ہو, شوہر پریشانی کے اندر ہو, بیوی کیسے خوش رہ سکتی ہے, بیوی کیسے مسکرا سکتی ہے. حضرت عبداللہ نہیں آئے, حضرت آمنہ رونے لگ گئی, آنکھوں کے اندر آنسو آ گیا. آپ نے حضرت عبداللہ
المطلب کو بلا لیا، فرمایا ابا جان تمہیں معلوم ہے قافلے کے سارے لوگ لوٹ کر آ گئے لیکن میرا عبداللہ نہیں آیا، میرے عبداللہ کا پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا۔ ابا تلاش کر کے لیا، حضرت عبد المطلب نے اپنے خادم کو بلا لیا، ان کو روانہ کر دیا گیا، ان سے کہا جاؤ جا کر پتہ لگا کر آؤ۔ لوگ تلاش میں نکل گئے، لوگوں نے آ کر بتا دیا، فرمایا عبد المطلب کو جا کر بتا دینا، گھبرانا نہ، پریشان نہ ہونا، تمہارا بیٹا دنیا کے اندر سے چلا گیا، تمہارا بیٹا دنیا سے کوچ کر کے چلا گیا، اللہ کو راضی کر کے چلا گیا۔ حضرت عبد المطلب کے کانوں میں آواز پڑ گئی، ادھر بڑھاپا بھی قریب آ گیا، جس نے کمر کو جھکا کر رکھ دیا، سفید داڑھی کے بال سفید ہو گئے، کمر کے اندر جھکاؤ آ گیا۔ آپ نے جب وفات کی خبر سنی ہے آنکھوں کے اندر آنسو آ گیا، آنکھوں کے اندر آنسو تیرنے لگ گیا، اپنا صدمہ اپنا غم ہے میں برداشت کروں گا، میرا بیٹا ہے، لیکن گھر کے اندر اس کی بیوی انتظار کر رہی ہے، کیا جا کر بتاؤں گا جب میں کہوں گا آمنہ تیرا شوہر دنیا سے چلا گیا، تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، تیرا شوہر دنیا سے پردہ کر کے چلا گیا، وہ کیسے برداشت کرے گی؟ حضرت عبد المطلب نے اپنے غم کو چھپا لیا، اپنے دکھوں کو چھپا لیا، اپنے صدمے کو چھپا لیا، اپنے غم کے آنسوؤں کو پینا شروع کر دیا۔ ادھر گھر کے اندر داخل ہوئے، حضرت آمنہ نے اعلیٰ کھانا بنایا، گھر کی صفائی کی ہے، گھر کو تیار کیا گیا۔ ابا جان کے آتے پہلا سوال کیا گیا، ابا مجھے بتا میرا شوہر کہاں چلا گیا؟ اتنا سوال کیا، عبد المطلب غم کے بندھن ٹوٹ گئے، غم کے بندھن ٹوٹ گئے، اپنے آپ کو روک نہ سکے، ہچکیاں بند گئی، رونے لگ گئے، فرمایا بیٹی میرے باپ ہو کر میں نے صدمہ برداشت کیا، تو بھی صدمہ برداشت کرنا، فرمایا تیرا شوہر دنیا سے انتقال کر کے چلا گیا۔ ابھی وہ معصوم پیٹ میں ہے، ابھی وہ آیا نہیں دنیا میں، اس کے آنے سے پہلے باپ کا سایہ دنیا سے ہمیشہ کے لیے اٹھ چکا ہے۔